حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درس گاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ بنی اسرائیل کے حالات کے ضمن میں ارشاد ہوتا ہے جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو جاہل اور کم علم لوگ ان کے رہنما بن جاتے ہیں اور ظالم اور سخت گیر قسم کے لوگ ان کے حکمران بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی اپنے اس حال کو پہنچے کہ فرمایا ان میں ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں لکھنا پڑھنا، کتاب اللہ کو نہیں جانتے، جنہیں پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا، اور ناخواندہ لوگ ہیں سوائے اپنی خواہشات کے اور کچھ نہیں جانتے۔ جو کچھ دل میں آتا ہے دنیاوی لالچ کے لیے، اپنی دنیاوی بھلائی کے لیے وہ سوچتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، خود انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ہم بہت بڑے عالم ہیں، لیکن یہ محض ان کا وہم ہے، وہ ہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ را حاصل بجز پندار نیست، کہ شیخ کو، پیر کو بڑا وہم ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر رکھا ہے، لیکن انہیں سوائے اس وہم کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ جاہل اور ان پڑھ لوگ تعویذ گنڈوں والے، نذرانے اور روپیہ لینے والے مشکل کشا بنے ہوئے تھے اور رہنما بنے ہوئے تھے، اور لوگوں کو
مختلف غلط سلط اپنی طرف سے اوراد و وظائف تلقین کرتے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے تھے، فیصلے کرتے تھے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تھے کچھ بھی نہیں، ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک وہم تھا جو خود انہوں نے بھی پال رکھا تھا کہ ہم بہت کچھ ہیں، اور وہی وہم لوگوں کے دلوں میں بھی تھا کہ یہ بہت کچھ ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ بہت بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی اپنی بات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، خود لکھ دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی دولت کما لیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیاوی دولت جو ہے وہ کسی حد تک اس کے ذریعے حاصل کر لیں۔ اور بہت بڑی خرابی ہے جو کچھ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور بہت بڑی خرابی ہے جس طرح وہ دولت کماتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو دنیاوی دولت کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، اور انسانوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انسان فطری طور پر مدنی الطبع ہے، یعنی مل جل کر رہنے والا، ایک دوسرے سے انسانوں کی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی کپڑا سینتا ہے، کوئی کپڑا خریدتا ہے، مختلف چیزیں کھانے پینے غلے سے لے کر جوتے کپڑے تک ہر چیز میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ کوئی غلہ اگاتا ہے اور صاف کرتا ہے، دوسرے اسے خرید کر کھاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کا آپس میں لین دین ایک فطری امر ہے، اور دین حق میں اس کے قاعدے، ضابطے اور حدود متعین کر دی جاتی ہیں۔ اس کے لینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کس طرح سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان دین سے دور ہوتا ہے اور خواہشات میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، جیسے رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کو اجرتاً قتل کرتا ہے، اللہ کی مخلوق قتل کرتا ہے پیسے اسی میں سب سے زیادہ مجرم وہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جرم ہیں اور بہت بڑا جرم ہے، لیکن بہت بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب کو غلط مفہوم پہنا کر اپنی طرف سے گھڑ کے کہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر اجرت لے، تو فرمایا یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، خود چوری کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ کوئی قتل ڈاکہ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ میں برائی کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی برائی کو دین کے حوالے سے جواز عطا کر دیا جائے اور اللہ کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو ایک ایسی برائی پیدا ہو جاتی ہے جس سے لوگ بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، چونکہ اس کا دینی جواز پیدا کر دیا جاتا ہے۔ سو فرمایا بہت بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اپنی پسند سے گھڑتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کریم کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لالچ انہیں یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑی سی دنیا کما لیں، اور دنیا کو ہمیشہ اللہ کریم نے ثمن قلیل ہی فرمایا ہے، خواہ وہ اربوں کی تعداد میں بھی ہو، خربوں روپے ہوں تو بھی۔ تو فرمایا یہ کمائی کا طریقہ بھی سب سے برا ہے۔ فویل لہم مما یکسبون، جس طرح وہ کماتے ہیں اور جو کچھ کماتے ہیں یہ بھی سب سے بڑی خرابی ہے۔ پھر فرمایا انہوں نے، یہود نے ایک عقیدہ اور گھڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں کہ اول تو ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں، ہمیں دوزخ میں جانا ہی نہیں، ہم جنتی ہیں۔
لیکن اگر کسی جرم یا کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا تو محض چند روز بطور تعدیب کے یا متنبہ کرنے کے چند روز جانا پڑا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بالآخر جنت پہنچا دیا جائے گا۔ فرمایا ان سے فرما دیجئے قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ کریم سے اس بات کا وعدہ لیا ہے؟ تمہاری آسمانی کتاب میں یہ بات موجود ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اور اگر وعدہ کیا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا، جو اس نے فرما دیا ہے وہی کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی باتیں گھڑتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی بات جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کر رہے ہیں۔ پھر اصول ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی قوم یا کسی ذات یا کسی نام یا کسی بڑے یا کسی چھوٹے کی بات نہیں ہے، بات اصول کی یہ ہے بلا من کسب سیئۃ، طریقہ کار یہ ہے کہ جو برائی کرتا رہتا ہے، کسب سیئۃ، جو برے اعمال کرتا ہے، برائی اختیار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، حتیٰ کہ اس کے گناہ اس کا احاطہ کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر سارا دل سیاہ ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور وہ عقیدہ چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے اس جرم میں کہ اتنے گستاخ اور اتنے گناہگار کہ کبھی توبہ کا خیال تک نہیں آیا، پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، اور جو لوگ اسی طرح کفر میں جا پڑتے ہیں اور کفر پر مرتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں، انہیں دوزخ میں رہنا پڑے گا، ہم فیہا خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے، بعض علماء سے میں نے یہ سنا بھی ہے، میری نظر سے گزرا نہیں، میں نے پڑھا نہیں، لیکن بعض علماء سے سنا ہے کہ یہ جو خلود فی النار ہے، یہ لوگ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے بلکہ ایک مدت تک اپنے گناہوں کی سزا میں رہیں گے اور پھر فنا کر دیے جائیں گے، لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ محض ایک خیال ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، چونکہ انسان کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فنا عالم خلق میں ہے، عالم دو ہیں، عالم خلق الگ ہے اور عالم امر الگ ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ خلق میں فنا ہے، امر میں فنا نہیں ہے، امر لا فانی ہے اور ہمیشہ رہے گا، جب سے اللہ نے قائم فرما دیا ہمیشہ رہے گا۔ امر صفات باری میں سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی روح جو ہے، جو اصل انسان ہے، بدن تو اسے ایک لبادہ پہنایا گیا یا ایک ہتھیار اسے دیا گیا، روح کو، روح جسم لطیف ہے، دنیا میں رہنے کے لیے اسے بدن کا ہتھیار دیا گیا، یا کسی سوار کو جیسے گھوڑا دیا گیا، روح کو دنیا میں رہنے کے لیے بدن عطا ہوا جو خاکی ہے،
اور جو مادی ہے، لیکن روح عالم امر سے متعلق ہے اور عالم امر پر فنا نہیں ہے، اس لیے روح کو فنا نہیں آئے گی۔ اب بدن جو اس میں شریک رہا، عبادات میں، نیکی میں، مجاہدات میں، شہادت میں، جہاد میں، اطاعت الہی میں، سجدوں میں، تو اس بدن کو استعمال کر کے دنیا میں روح اطاعت الہی بجا لایا اور دولت ایمان میں روز افزوں ترقی کی، لہذا جب جنت کے انعامات ہوں گے روح پر تو بدن بھی برابر کا شریک ہوگا، اور چونکہ روح کو ہمیشہ رہنا ہے لہذا وہ بدن بھی اس کے ساتھ اس کی وساطت سے ہمیشہ رہے گا۔ کوئی لمحہ جنت میں ایسا نہیں آئے گا کہ صرف روحیں رہ جائیں اور بدن فنا کر دیے جائیں۔ اسی طرح جو بد نصیب جہنم میں چلے جائیں گے اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی کثرت، اتنی کثرت ہو گئی کہ احاطت بھی خطیئتہ، کہ اس کے گناہوں نے اس کا کوئی ذرہ بھی خالی نہ چھوڑا، اسے مکمل اپنے رنگ میں رنگ لیا اور وہ کفر میں چلا گیا۔ اگر اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا اور اسے جہنم جانا پڑا تو جہنم میں بھی چونکہ روح بھی ہمیشہ رہے گی، اس کے ساتھ بدن کو بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا والذین آمنوا، جن لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا اور پھر نور ایمان کے ساتھ انہوں نے عمل صالح کیا، وعملوا الصالحات۔ اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح نہیں ہوتا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض کافر بھی بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ راولپنڈی میں تھا تو ان دنوں اس کا مدر ٹریسا کا بڑا چرچا تھا، تو ایک نوعمر آدمی، ینگ آدمی نے سوال کیا کہ جی کیا یہ مدر ٹریسا بھی جہنم میں جائے گی؟ میں نے کہا میں نام سے تو نہیں جانتا اور نہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اصول سے جانتا ہوں کہ جو بھی کفر پر مرے گا جہنم میں جائے گا، اس میں خواہ کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو۔ وہ چونکہ کوئی یتیم بچوں کی پرورش، بیماروں کی دیکھ بھال اور اس شعبے میں وہ بہت معروف تھی بین الاقوامی سطح پر، اور کئی ادارے بنائے اس نے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو بندہ آخرت کے لیے عمل ہی نہیں کرتا، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، نہ اس کا نبی پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے کہ وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرے۔ تو کافر اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، یا شہرت کے لیے کرتا ہے، یا دولت کے لیے کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے۔ آپ ایک دکاندار کو ایک سکہ دیتے ہیں شکر خریدنے کے لیے، وہ آپ کو شکر دے دیتا ہے اور بات ختم ہو گئی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کل آپ پھر آ جائیں، جی کل میں نے آپ کو ایک سکہ دیا تھا آج اس کے بدلے آپ مجھے آٹا دے دیں، تو وہ تو نہیں دے گا، وہ تو ختم ہو گیا۔ آپ نے سکہ دیا، آپ نے شکر لے لی۔ اسی طرح جو عمل آخرت کے لیے کیا ہی جب اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ کے نبی اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں ہے، تو پھر اگر وہ کوئی بھلا کام کرتا ہے تو وہ اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے یا دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ چیز اسے دنیا میں مل جاتی ہے۔ اگر شہرت کے لیے کر رہا ہے شہرت مل جاتی ہے، دولت کے لیے کر رہا ہے دولت مل جاتی ہے، تو وہ جو کچھ وہ محنت کرتا ہے اس کی اجرت دنیا میں پا لیتا ہے۔ لہذا کفر پر جو بھی مرے گا اس کے نام کے ساتھ خواہ کتنے الفاظ آگے پیچھے لگی ہوں یا اسے کو کتنا بڑا سمجھتا ہو، جو بھی کفر پر مرے گا کفر کا انجام جہنم ہے اور اسے اس میں ہمیشہ رہنا ہو۔ ہاں، جسے نور ایمان نصیب ہو گیا اور اس کے عمل صلاحیت پا گئے، یعنی صالح ہو گئے،
اب عمل کی صلاحیت کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرہ کار کے اندر ہو. پسند فرمایا یا روک دیا اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. تو عمل میں صلاحیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو فرمایا دو شرطیں ہیں کہ جسے ایمان نصیب ہوا اور اس نے نیک کام کی، اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے لوگ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت کے مکی ہیں، جنت کے باسی ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے. چونکہ قیامت کے بعد خود موت کو موت آ جائے گی، موت کو فنا آ جائے گی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موت کو ایک بہت بڑے دمبے کی شکل میں میدان قیامت میں لایا جائے گا لوگوں کے سامنے، اور اسے ذبح کر دیا جائے. لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج موت ختم ہو گئی، آج کے بعد موت نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں، کوئی فنا نہیں ہوگا، اب ہمیشہ زندگی ہے جس کو جہاں مل گئی. نور ایمان ایسی عظیم دولت ہے کہ مومن کو اگر اس کے خطائیں اسے سزا کی طرف لے بھی گئیں تو اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اس جہنم میں نہیں جائے گا جس میں ہمیشہ کے رہنے والے کافر ہوں. اللہ کریم اسے رسوا بھی کافروں کی طرح نہیں کریں گے. اگر ایمان کی ادنا سی رمق بھی باقی ہوئی تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت گلو خلاصی کی امید ہو سکتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے نو مولود اور چھوٹے بچے فوت ہوتے رہے اور وہ مسلمان تھے، اور بچے مسلمانوں کے تھے، اللہ انہیں مغفرت فرمائے گا اور انہیں جنت کی اجازت دے گا. تو وہ چیخیں گے کہ جی ہم کیسے جائیں، ہماری والدہ نہیں ہے، والد نہیں ہے، ہمارے ابو امی کو بھی ساتھ بھیجو. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے وہی شفاعت بن جائے گی، وہی سفارش بن جائے گی، اللہ انہیں معاف فرما دے گا. اسی طرح نیک لوگ اور نیک لوگوں کی صحبت ایک بخشش کا سبب بن جائے گی. اور سب سے بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی کہ کسی میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی اور اسے جنت نصیب ہوگی، اس میں ہمیشہ رہے گا. لیکن اگر کوئی برائی کرتے کرتے احاطت بھی خطیئاتہ، اس کی برائی نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا اور اسے مکمل تاریکی میں کر دیا، نور ایمان مفقود ہو گیا، تو اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. جنت کی زندگی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہوگی. اسی کے مقابل جہنم کی زندگی میں ہر عمل کا ایک الگ عذاب ہوگا اور اس کی کیا صورت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مغنیۃ الطالبین میں بہت سی احادیث جنت کے احوال پہ جمع کر دی ہیں اور بہت سی ارشادات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جہنم کے عذابوں پہ یکجا کر دیے ہیں. تو دیکھنے سے جہنم کے عذابوں کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا جس قدر انہوں نے جمع فرمائے ہیں. اسی طرح جنت کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے، تو میں اس میں کورس کیا کرتا تھا یہ استاد بننے کے لیے. تو اس سکول میں وہ ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے. تو کبھی کبھی وہ صبح جب پریئر ہوتی تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ فرما دیتے. تو ایک روز فرمانے لگے کہ جنت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایسا آدمی اس دور میں ہو جس نے آج تک پہیہ نہ دیکھا ہو، جس نے کوئی سواری سائیکل موٹر سائیکل یا گاڑی نہ دیکھی ہو. اب اسے ہم
ریل گاڑی کی فرسٹ کلاس سمجھانے بیٹھے، ایئر کنڈیشن ڈبہ سمجھانے بیٹھے، ہم اسے بتائیں کہ جس طرح مکان ہوتا ہے اس طرح کمرے ہوتے ہیں، ان کے نیچے اس طرح گول گول پہیے ہوتے ہیں اور بہت بڑے موٹے موٹے گدوں کی سیٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ایئر کنڈیشنر، تو وہ جتنا بھی سوچتا رہے گا گاڑی کی ہو بہو تصویر اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ وہ جتنا بھی سوچے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، گاڑی کی حقیقت یا صحیح تصویر نہیں۔ اسی طرح وہ فرمانے لگے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقی تصویر اس دنیا میں ذہن میں نہیں آتی۔ وہ تو جنہیں اللہ کریم یہ نعمت نصیب فرمائے گا اور وہاں جائیں گے وہی جانیں گے کہ جو نعمت رب کریم نے فرمائی ہیں وہ کیا ہیں اور کیسی ہیں۔ پھر سب سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا، جو تمام جنتیوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہوگا، کسی کو ہمہ وقت، کسی کو کبھی کبھی، کسی کو ہر جمعے کو، کسی کو ہر مہینے کو، کسی کو ہر سال کو، جیسی کسی کی حیثیت ہوگی، جس درجے میں ہوگا، لیکن محروم کوئی بھی نہ رہے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت رب جلیل کا دیدار ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے جب وعدہ لیا تھا تو پہلی شرط اس میں یہ تھی لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہاں ایک عجیب سی بات آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی کلمہ گو ہو یا اس سے پہلی کسی قوم، کسی نبی کا کلمہ گو ہو، کسی امت میں ہو، تمام امتیں اسلام ہیں اور تمام انبیاء جو لائے وہ اس وقت کا اسلام ہے، اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے یہ کمال اسلام ہے اور اس کے احکام آخری ہیں۔ پہلوں کے صرف احکام بدلتے رہے لیکن کلمہ نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ تمام ادیان کا بنیادی کلمہ رہا۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی کسی کو سجدہ تو نہیں کرتا، کسی کے لیے باوضو ہو کر اس کو سامنے رکھ کر اس کی نماز تو نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ کریم کیسے فرماتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے؟ ہوتا یہ ہے کہ بلا شرط اطاعت جو ہوتی ہے اور پھر وہ اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یعنی نفع کی امید پر یا نقصان کے لالچ میں، کہ میں اس کی بات مانوں اس سے مجھے بہت نفع ہوگا، یا میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرا بہت نقصان ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال میں اللہ کے حکم کے خلاف کسی دوسرے کی عبادت کوئی مانتا ہے تو ایسی ہے جیسے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدام الدین میں ایک بار لکھا کہ ایسے لوگ جو بازار میں دکان پہ تجارت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے مساجد نہیں جاتے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور دکان سے نہیں اٹھتے کہ کہیں روزی میں خلل نہ آئے، فرمایا ان کا رب ان کی دکان ہے، یہ اللہ کو رب نہیں مان رہے، انہوں نے اس سے اسی دکان کو رب مان لیا، اسی کی عبادت میں لگے ہوئے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی یہ وبا پھیل گئی تھی کہ جاہل لوگ پیر اور عامل بن گئے اور وہ تعویذ دھاگے دیتے اور یہ مشکل یوں دور ہو جائے گی، تمہارا اولاد ہو جائے گی، تمہیں پیسے مل جائیں گے، تمہاری صحت ہو جائے گی، اور پھر وہ خلاف دین لکھتے، کفریہ کلمات لکھتے ان میں، اور انہیں جو طریقے بتاتے وہ اللہ کے دین کے خلاف ہوتے، غیر شرعی کام ان سے کرواتے، اور کرواتے شریعت کے نام پر، اللہ کے نام پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا تمہیں یاد ہوگا اے بنی اسرائیل، ہم نے تو تم سے وعدہ یہ لیا تھا کہ اللہ کے بعد علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پھر دنیا میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین جو تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ گے، محبت سے پیش آؤ گے، ان کی خدمت بجا لاؤ گے۔ والدین کی عظمت بحیثیت والدین اپنی جگہ ہے، اگر وہ نیک نہیں ہے خدا نخواستہ، یا بعض اوقات ایک بندہ اچھا مومن ہے اور اس کا والد یا والدین مومن نہیں ہے تو بھی بطور والدین کے احترام واجب ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بات اللہ کی مانی جائے گی، لیکن بات نہ ماننا اور بات ہے، اور ان سے رویہ توہین آمیز یا ہتک آمیز یا سخت اور بات ہے۔ تو میدان بدر میں جب افواج مقابل ہوئیں تو مکہ کی طرف سے جو آدمی باہر نکلا مبارزت کے لیے، اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا، تو اس نے پیش ہو کر اجازت چاہیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میرا والد ہے، اس کے مقابلے کے لیے مبارزت کے لیے میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے، تم اسے دنیا سے مٹانے کا سبب نہ بنو۔ آپ نے اجازت نہیں فرمائی۔ دوسرا صحابی مقابلے پہ آپ نے روانہ فرمایا، لیکن بیٹے کو اجازت نہیں دی کہ جیسا، اب اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ آدمی مشرک بھی ہو اور پھر وہ فوج کشی کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا ہو تلوار لے کر۔ فرمایا جرم تو اس کا بہت بڑا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے دوسرے لوگ ہیں، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اس کے مقابل جاؤ۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ اکٹھے بیٹھے تھے، وہ بدر کے بعد اسلام لائے تھے، تو باتوں باتوں میں بدر کی بات آ گئی تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جی بدر کے روز آپ میری زد پہ آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے والد جان کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میری زد پہ آتے میں تمہارے پرخچے اڑا دیتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو خیال نہ آتا کہ میرا بیٹا؟ فرمایا وہ کیسا بیٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آئے، اس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ؟ تو یہ تو وہ کیفیات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تھیں، لیکن اس کے باوجود والدین کا احترام اپنی جگہ پر موجود ہے، اور قرآن میں حکم ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف وہ حکم دیں فلا تطیعہما، ان کی بات مت مانو، اللہ کی مانو، لیکن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان سے سخت بات نہ کرو، ان سے نفرت نہ کرو، انہیں جھڑکو نہیں، اور ہمیشہ ان سے اچھی بات کرو، محبت بھری بات کرو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کسی بندے سے اگر تم تعلق بنانا چاہتے ہو تو پہلا معیار تو یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق اللہ کریم سے کیسا ہے۔ اگر وہ اپنے خالق کے سے وفا نہیں کرتا تو تم کس برتے پہ دوستی کرنے چلے ہو کہ تم سے وفا کرے؟ اور اگر دنیا میں دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس کا تعلق اپنے والدین سے کیسا ہے۔ اگر ان کا احترام نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا، تو تم کون سی دوستی کرنے چلے ہو کہ تم سے وہ وفا کرے گا؟ وذل قربا، اور اقربا کو، رشتہ داروں کو اچھے طریقے سے پیش آؤ، احسان سے پیش آؤ، ان سے نیکی سے پیش آؤ، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ رکھو، ان سے بگاڑو نہیں۔ والیتامی والمساکین، اور ایسے لوگ جو دنیاوی آسروں سے بے سہارا ہو جاتے ہیں، جن میں یتیم ہوتے ہیں یا مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھو، یتیموں کی نگہداشت کرو، کمزوروں، بے کسوں، غریبوں پر رحم کھاؤ اور ان کی مدد کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عموماً انسانوں سے اچھی بات، ہر انسان سے اچھی بات کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو تانے مینے، توہین آمیز کلمات
یا برے کلمات نہ کہو بلکہ اچھی باتیں کرو. وانتم مورزون، فرمایا تم اس بات سے پھر گئے، تم نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی اور تم نے والدین کی نافرمانی شروع کر دی، یتیموں مسکینوں کا مال کھانے لگ گئے، اور عامۃ الناس سے تمہارا رویہ اس کے خلاف ہو گیا، معاندانہ اور دشمنی کا ہو گیا. تو اللہ کریم نے ہر دین میں انسانی معاشرے کے اصلاح کا حکم اسی طرح دیا ہے جس طرح اپنی عبادات کا حکم دیا ہے، اور انسانوں سے حسن سلوک اور تعلقات کو بہتر رکھنے کی تاکید ہمیشہ فرمائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.